سماج میں ہم دیکھتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی، باپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ حالات یہ ہیں، گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں، ابھی پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم چل رہی ہے سکنیا سمردھی یوجنا، لڑکیوں کے نام پر پیسہ اکٹھا کرو، جب وہ 20 سال کی ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے۔ یعنی کہیں نہ کہیں سماج میں یہ سوچ موجود ہے کہ لڑکی آئی ہے تو ایک بوجھ بن گیا ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل جب یہ لڑکی جوان ہوگی ہمیں اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس جہیز کی رسم نے کتنی بچیوں کی میرے پیارے ساتھیوں جان لے لی۔ غریب باپ اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے، باپ چنتا میں زندگی گزار رہا ہے، بیٹی چنتا کر رہی ہے کہ میرا باپ کب میری شادی کرے گا۔ بیٹے تو کبھی کبھی کھل کے بول دیتے باپ سے میری شادی کرائے، بیٹا کچھ کرے یا نہ کرے، کمائے یا نہ کمائے، شادی کے قابل ہو گیا تو باپ کو جا کے سنا دے گا میری شادی کیوں نہیں کرا۔ بیٹی تو نہیں سناتی نا، بیٹی تو شرماتی ہے۔ بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، اب تو رشتے ناتے آنے بھی بند ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی جوانی برباد ہو گئی، ان کو رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، اگر آپ جہیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے کے کہنے سے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ جہیز مت لیجیے، لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دینداری دیکھ کر کے شادی کریں۔ اگر لڑکے والے لالچ کر رہے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کیا شادی کریں جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا، تو معاف کرنا، لڑکی والے بھی لالچی ہوتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسا رشتہ جہاں داماد بہت پیسے والا یا سرکاری نوکری والا یا بہت بڑا بزنس مین مل جائے۔ اگر کوئی مڈل کلاس کا لڑکا ہے، کوئی معمولی کمانے والا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ کوئی جلدی اپنا رشتہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کے لیے صرف لڑکے والے دوشی نہیں ہیں، لڑکی والے بھی دوشی ہیں۔ اگر لڑکے والے موٹی رقم جہیز کے نام پر موٹی رقم تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی والے بھی اسی حساب سے داماد تلاش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، معلوم ہے آپ کو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادھر سے کوئی بتائے نبی کی بڑی بیٹی کا نام؟ بولو بھائی، سو گئے کیا؟ معلوم ہے نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور داماد کا نام، زینب کے شوہر کا نام بولو، نہیں معلوم؟ کیا تقریر سنتے ہیں آپ لوگ؟ تقریر سن سن کے بوڑھے ہو گئے اور آج تک نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں معلوم، نبی کے دامادوں کا نام نہیں معلوم۔ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب، اور زینب کے شوہر کا نام تھا ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ۔ نبی کی دوسری بیٹی نام تھا رقیہ، ان کے شوہر کا نام عثمان غنی۔ رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، تیسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی حضرت عثمان سے۔ دنیا میں حضرت عثمان اکلوتے ایسے انسان ہیں جن کی شادی میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور رقیہ ان کی بھی شادی ہوئی، اور رقیہ کا جب انتقال ہوا تو ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے۔ اور نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چوتھے نمبر کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ، ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے میں دینداری دیکھی ہے، نبی نے روپیہ پیسہ نہیں دیکھا ہے، نبی نے زمین و جائیداد نہیں دیکھی۔
آپ نے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح طے کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے علی سے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. آپ نے کہا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ دو. زرہ بولتے تھے لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی جو جنگ کے میدان میں لوگ پہنتے تھے. اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت علی نے وہ اپنی زرہ بیچ دی، جس کو عثمان غنی نے 380 درہم میں خریدا. اور اسی پیسے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ مہر کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے. اور ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے. تو نبی نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا. تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے آپ حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے بھی یہ شادی کرا رہے تھے. آپ نے حضرت علی سے کہا تو مہر کا انتظام کرو. اور اس کے بعد چونکہ نئی گرستی تھی، نیا گھر بنانا تھا، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی ہی کے پیسے سے ایک تکیہ خریدا، ایک چادر خریدا، اور ایک پانی کا برتن مشکیزہ، ایسی ضرورت کی 4-5 چیزیں خریدی ہیں. کچھ لوگ اس کو جہیز کا نام دیتے ہیں، معاف کیجیے یہ جہیز، یہ حضرت علی ہی کے پیسے سے اللہ کے نبی نے اس کو لیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیا تھا. نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی ہے میرے پیارے سے. واللہ آج میرے پاس ایسے نوجوانوں کے بھی فون آتے ہیں جو بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا آج ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کیونکہ ہمارے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کو لکھپتی اور کروڑ پتی رشتے چاہیے، اعلیٰ شاندار مکان چاہیے، سرکاری نوکری چاہیے. ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بااخلاق ہیں، ہم تقوی کے راستے پہ چل رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کی اس گندی رسم کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناطے میں دینداری کو لانا پڑے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلیبیب بڑے ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ہنسایا کرتے تھے. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ بھی تھے، ان کے چہرے پر کئی داغ تھے. وہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب سے پوچھا کہ اے جلیبیب کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جلیبیب نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی میری شادی تو نہیں ہوئی ہے. آپ نے کہا کیوں شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے چہرے پر چیچک کے داغ بھی نکلے ہوئے ہیں، میں کالا کلوٹا بھی ہوں، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس لیے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایک اچھا رشتہ دلائیں گے، ہم تمہاری شادی کریں. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں. اے اللہ کے نبی میری بہت خوبصورت ایک بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا ہوں. میری بیٹی بہت نیک ہے، دیندار ہے، 5 ٹائم کی نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے میری بیٹی. اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیں. آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ میرے پاس ہے. صحابی بہت خوش ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی جلدی بتائیے کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا ہم تمہاری بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں. صحابی جانتے تھے جلیبیب کو، صحابی کے ماتھے پر بل پڑ گیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی بات تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی جواب دیتا ہوں. انصاری صحابی اپنے گھر آئے، بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھی اور رشتے کیسے ہوتے تھے، ذرا غور کرنا. انصاری صحابی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری محترمہ، اے میری بیوی، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایک رشتہ دیا ہے، ہماری بچی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ پیش کیا ہے. اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی. کہا کس کا رشتہ پیش کیا اللہ کے نبی نے؟
کہا ہے میری بیوی اللہ کے پیارے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا رشتہ پیش کیا ہے. عورت بھی جانتی تھی جلیبیب بڑے کالے کلوٹے صحابی ہیں, ان کے چہرے پر داغ ہیں اور وہ غریب بھی ہیں. کہا کہ نہیں, ہم نے بڑے اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے, ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کرائیں گے. فیصلہ کر لیا ماں نے اور باپ نے کہ نہیں, ہم یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے. ہم لوگ اللہ کے نبی کو جواب دے دیں گے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں. باپ جب جانے لگا گھر سے, اندر سے لڑکی آئی, اے میری امی جان, اے میرے ابو جان, ایک منٹ میری بات سن لیجیے. آپ لوگ یہ رشتہ پسند نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں یہ رشتہ نبی نے پیش کیا ہے, یہ رشتہ ہمارے پاس لانے والے اللہ کے نبی ہیں. ہو سکتا ہے یہ نبی کا رشتہ ہے, نبی نے پیش کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اسی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برکت رکھی. اے میرے ابو جان, آپ میری شادی اسی سے کرا دیجئے جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے رشتہ پیش کیا ہے, میں تیار ہوں. اللہ اکبر. اس دور کی عورتیں بھی کیسی ہوتی. آج تو کتنے نوجوانوں کا رشتہ جب فوٹو جاتا ہے لڑکی کے پاس اور لڑکی دیکھتی ہے داڑھی والا ہے, نہیں یہ نہیں چلے گا, میں اس ملا سے شادی نہیں کروں گی, میں اس داڑھی بابا سے شادی نہیں. کتنی لڑکیاں ہیں جو ضد کر کے اپنے شوہر کی داڑھی کو چھوٹا کروا دیں. کتنی عورتیں ہیں جن کے نخروں کی وجہ سے شوہر حرام کام کر لیتا ہے. میرے پیاری ماں اور بہنوں, نبی کے دور کی عورتیں کیسی تھیں. صحابی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے ابا جان, اگر نبی نے یہ رشتہ پیش کیا ہے میں شادی کرنے کو تیار. صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوری بات بتا دیتے ہیں, اے اللہ کے نبی, مجھے اور میری بیوی کو تو یہ رشتہ پسند نہیں آیا تھا اور ہم تو نہ کرنے والے تھے, مگر میری بیٹی نے کہا کہ اگر یہ رشتہ اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میری بیٹی شادی کرنے کو تیار ہے. اے اللہ کے نبی, میں تیار ہوں آپ شادی کے لیے, آپ شادی کی تیاری کیجئے. جب نبی نے سنا کہ لڑکی اتنی دیندار ہے اور اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والی ہے, آپ نے دعا کی, اللہم بارک لہا فی عیشہا ولا تجعل عیشہا قدن قدا. اے اللہ, اس لڑکی کی زندگی میں تو برکتیں عطا فرما دے, اس لڑکی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے. کچھ دنوں کے بعد شادی ہوئی اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ, حضرت جلیبیب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاری. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں, اس جنگ میں جلیبیب بھی جاتے ہیں, اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جاتا ہے, حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ان کی لاش نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ذرا تلاش کرو, کہیں نہ کہیں جلیبیب کی لاش بھی ملی. جلیبیب کی جب لاش ملتی ہے میرے پیارے ساتھی, تیروں اور تلواروں کے زخم سے بری ہوئی لاش, 7-8 دشمنوں کے بیچ میں اکیلی لاش جو یہ بتا رہی تھی وہ جلیبیب دشمنوں کے نرغے میں تھے, دشمنوں کے گھیرے میں تھے اور کئی لوگوں سے لڑتے ہوئے وہ اللہ کو پیارے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا جلیبیب, آپ نے کہا یہ میرا نوجوان صحابی, اس نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی. آپ نے جلیبیب کی لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر آپ نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو قبر میں آپ نے اتارا. دنیا کے جنازے کے لیے چارپائی آتی ہے, دنیا کے جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں, اور جلیبیب کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں, اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ نے دعا کی, اے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا. صحابہ کہتے ہیں کہ جلیبیب کی قبر کو دیکھ کر کے اور ان کی لاش کے ساتھ نبی کا معاملہ دیکھ کر کے ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی اور نبی نے ہمارے لیے دعا کی. اور اس کے بعد جب جلیبیب کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ جلیبیب کی وہ جو بیوہ عورت تھی, جو ان کی بیوہ خاتون تھی, وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی تھی, جبکہ عام طور سے بیوہ عورتوں کے پاس
مال کی قلت ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا تھا اس عورت کو۔ اس عورت نے اپنے شوق اور ارمان کو قربان کیا تھا نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جس نے کہا تھا کہ میں جلیبیب کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا۔ اس عورت کی زندگی میں واقعی برکت پیدا ہوئی، اور مدینہ میں اگر کوئی بیوہ عورت سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں جلیبیب کی بیوہ عورت۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی تھی۔ ہم اور آپ ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ ہمارے یہاں رشتے ناتے میں صرف ہم سامنے والے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، صرف ذات اور برادری دیکھتے ہیں، ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ جہیز کی رسم یہ نہیں ختم ہو سکتی، یہ لالچ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم رشتے ناتوں کی بنیاد دینداری پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولدینھا۔ کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کا خاندان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ عورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہیں، نند اور بھابھی کے جھگڑے ہیں، ہر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں بگاڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوبصورتی تو دیکھی ہے، ہم نے لمبا چوڑا جہیز تو ہم نے دیکھ کر کے شادی کر لی، ہم نے دینداری نہیں دیکھی ہے۔ دینداری کو ترجیح دیجیے، دیندار باپ کی دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لائیے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج سماج کی اصلاح کی اگر آپ بات کریں، شادی بیاہ میں آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا باقاعدہ آج بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے تک بجتا ہے، گانا تک بجتا ہے۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم مسلمانوں میں شادی بیاہ کو لے کر کے بہت بری رسم۔ ابھی ممبئی میں پرسوں میں گیا تھا جہاں علماء کو ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، ایک میرج ہال تھا، ایک شادی ہال تھا، اوپر علماء کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا، نیچے کوئی شادی ہوئی تھی، مسلمان کی شادی تھی، اور سامنے جہیز، سامنے جو منڈپ لگا ہوا تھا، منڈپ میں دلہن جو ہے سج کر کے سور کر کے اور لہنگا وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور رشتہ دار سب آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے علاقوں میں یہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ مرد حضرات بھی آ کر کے دیکھتے ہیں اور منہ دکھائی تک دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رسمیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے۔ ہم نے رسم و رواج کے ذریعے شادی بیاہ کے اس بندھن کو بہت ہی ناپاک بنا ڈالا ہے، اور فضول خرچی اللہ کی پناہ۔ فضول خرچی تو اس قدر ہو رہی ہے شادی کے موقع پر جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی بارات پر پیسے لٹا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو سونے سے تول رہا ہے، کوئی باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں برسا رہا ہے، کوئی آتش بازی پر پانی کی طرح پیسے خرچ کر رہا ہے۔ وہ امت جس کے بچے آج بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، جس کے غریب بچے آج پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اس امت کی کتنی غریب لڑکیاں شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہیں، اس امت میں پیسے والے لوگ اپنی لڑکی اور لڑکیوں کی شادی پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ پوچھے گا یہ مال ہم نے تم کو دیا تھا، میں نے تم کو اس لیے دیا تھا تاکہ تم صحیح راستے پر خرچ کرو، تم نے مال کو فضول خرچی میں اور ناجائز جگہوں پر کیوں خرچ کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس کا جواب دیں۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے، سماج کو اگر سدھارنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے ساتھ، جس سماج کے اندر عقیدہ درست نہیں ہوگا، توحید درست نہیں ہوگی، جس سماج کے اندر قبروں پر سجدہ کیا جائے گا، جس سماج میں تعویذ اور گنڈا پہنا جائے گا، جس سماج میں بلی کے آگے سے گزرنے پر بائک کو اور گاڑی کو بریک لگا دیا جائے گا،
کہ سماج میں توحید کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، میرے پیارے ساتھیو وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے، جب تک ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ توحید جب تک درست نہیں ہے اللہ کا کوئی نیکی ہماری قبول نہیں۔ اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مکہ میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، بہت نیک انسان تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان مر گیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان تو بڑا نیک انسان تھا، اتنی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، دان پنیہ کا کام کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا، اے اللہ کے نبی کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی قیامت کے دن کام دے گی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا لینا۔ نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک توحید ہمارے اندر نہیں ہوگی، جب تک ایمان ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ کی ہماری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی موبائل پر فیس بک ایسے ہی کھولا میں نے، ایک مولوی چلا چلا کے تقریر کر رہا کہ خانے کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف لگاتا ہے۔ غوث اعظم کس کو بولتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، غوث اعظم مانے سب سے بڑا مددگار۔ یعنی آج مسلمان اللہ کو نہیں کسی ولی کو اور کسی نیک بندے کو کہہ رہا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جس کا ساری دنیا کے مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ مسلمان رکھ رہا ہے اور مسلمان کا مولوی بیان کر رہا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کہیں مسلمان محرم پر تعزیہ نکال رہا ہے، آج کہیں مسلمان 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجا بجا کے جلوس نکال رہا ہے، کہیں پیڑ کے اوپر جا کر کے دھاگا باندھ کر کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، کہیں حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے اپنا سر جھکا رہا ہے، کہیں اجمیر میں جا کے چادر چڑھا رہا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اس پیشانی کو صرف اللہ کے در پہ جھکانا، مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ، نیپال بارڈر پر چلے جاؤ، موبائل آپ کے پاس موجود ہے لیکن نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ میں ابھی نیپال کے علاقے میں بالکل بارڈر کے قریب کے علاقے میں گیا، جیو کا نیٹ ورک میرے موبائل پر نہیں آ رہا تھا، ساتھیوں نے بتایا کہ مولانا ایئرٹیل کا نیٹ ورک ہوگا تو شاید یہاں کام کرے گا، کہیں کہیں وہ بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں وہاں آپ کے نیٹ ورک کام نہیں کریں گے، وہاں سارے نیٹ ورک جام ہو جائیں گے، وہاں حکومتوں نے جیمر لگا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کے موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرے گا، مگر میرے اللہ کا نیٹ ورک تو ہر جگہ کام کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ،
اے میرے بندو میرے آگے تم ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے جہاں تین اندھیرے ہیں، سمندر کے پانی کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے اور رات کا بھی اندھیرا ہے۔ تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، کہا اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اے اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں اگر میری فریاد کو سن سکتا ہے تو تو سن سکتا ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تین اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے یونس کو غم سے نکال دیا۔ اور اے مومنو اگر تم بھی اللہ سے اسی اخلاص کے ساتھ، اسی توحید کے ساتھ دعا کرو گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری دعا کو بھی سنیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، توحید اپنے اندر پیدا کرو۔ آج مسلمان اس توحید سے دور ہے، آج بزرگوں کی قبروں پر مسلمان سر جھکا رہا ہے، آج مزاروں اور قبروں پر عورتیں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیشہ اپنی توحید کی حفاظت کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، اپنی توحید سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی کبھی نہ بیان کرنا، اپنے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، اس کے بغیر آپ سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیں، سماج کی اصلاح کرنا ہے ہمیں، اور آپ کو ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا۔ مسلمان نوجوان آج پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کوئی جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، کوئی پیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اسی بہار کے بعض علاقوں میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جن مسلمانوں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے معلوم نہیں کہ تیری شریعت میں اس بیاج کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے بیاج کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، جس میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ بیاج کی رقم کھانا ہے۔ اسلام میں بیاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور آج مسلمان بیاج کھا رہا ہے۔ کوئی بینک سے ملنے والا انٹرسٹ کھا رہا ہے، کوئی ایف ڈی کرا کے کھا رہا ہے، کوئی اپنے ہی مسلمان بھائی کو بیاج پر قرضہ دے کے بیاج کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ بیاج کی رقم تیرے گھر میں آئے گی، تیری نیکیوں کو برباد کر دے گی، تیرے گھر کے چین کو برباد کر دے گی، تیرے سکون کو برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو جائے، فالنار اولا بہی، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو، اللہ قرآن میں ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین کے اندر جو حلال چیزیں وہ کھایا کرو۔ اور اللہ اپنے رسولوں سے کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، پاک چیزوں کو کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو،
رسولوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ او میرے پیارے ساتھیوں، آج ہر جلسے میں دعا ہو رہی ہے، ہر پروگرام میں دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ظالم کے ظلم نہیں رک رہا ہے، پھر بھی ہماری جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ او لوگو، اپنی کمائیوں کو حلال کر لو، جب تک کمائی حلال نہ ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ سود کھا رہا ہے مسلمان، پیاز کھا رہا ہے مسلمان۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ کے میچ پر سٹا لگا رہا ہے، کوئی ایویٹر گیم میں پیسے لگا رہا ہے، کوئی شیئر مارکیٹ میں جو حرام شکلیں ہیں ان میں پیسہ لگا کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں، حلال طریقے سے کروڑوں کما لو، حرام طریقے سے 10 روپیہ بھی نہ کمانا، حرام کمائی آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اور آگے سماج کی اصلاح اگر کرنی ہے، اپنی عورتوں کی بھی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔